السلام علیکم خواتین حضرات، محمد انیس حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل پولیٹیکل ہاؤس میں آج تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ اور نیوز کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں ان میں سب سے پہلی اپڈیٹ جو ہے وہ جنیوا کانفرنس کی ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ جو گزشتہ سال ہے اس میں سیلاب کی صورتحال پاکستان نے اس کا سامنا کیا، اور پاکستان کے تقریباً 80 لاکھ کے نزدیک لوگ جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہوئے، اور کروڑوں کا نقصان جو ہے وہ اربوں کا نقصان ہوا۔ تمام سرکاری انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا، لوگوں کے گھر گر گئے۔ اس حوالے سے پاکستان نے فورن لیول پہ اپنا جو مقدمہ پیش کیا اقوام متحدہ میں اور دوسرے لیولز پہ کہ یہ سارا جو موسمیاتی تبدیلی ہے، پاکستان اس میں صرف چند پوائنٹس جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہے، جبکہ اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کو دیکھنا پڑا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان جو ہے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز، یہ ایک کامیابی ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کہ یونائٹڈ نیشن نے آپ کے کہنے کے اوپر اتنی بڑی کانفرنس کا جو ہے وہ ارینج کیا، اور پاکستان اس میں اپنی جو کمپنسیشن پلان ہے وہ پیش کرے گا، اور وزیر اعظم نے اس کو پیش بھی کیا۔ 30 ارب ڈالر جو ہیں اس وقت پاکستان کو چاہیے، جن کا تخمینہ لگایا، جس میں انہوں نے 16 ارب ڈالر جو ہے وہ ان کا کہ فوراً سے پہلے پاکستان کو دیے جائیں، تاکہ پاکستان اپنا جو بھی نقصانات ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کر سکے۔ تو خواتین و حضرات، جنیوا کانفرنس جو ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد اگلی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی ہے، یعنی کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لینے کی ہے۔ اب عدم اعتماد تو نہیں، جو اعتماد کا ووٹ گورنر نے لینے کے لیے کہا تھا، اور اس پہ بضد تھے خان صاحب، اور انہوں نے اس کے لیے تمام پلاننگ بھی مکمل کر لی تھی، لیکن چونکہ اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ تشریف فرما ہے محترم پرویز الہی صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں۔ اب ان کے اس ڈٹے رہنے کی وجہ سے اور تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے خان صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ اس مرتبہ آج جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے ایجنڈے میں ووٹ آف کانفیڈنس کا کوئی جو ہے وہ امکان نہیں ہے۔ اب انتظار ہے صرف 11 جنوری کا۔ 11 جنوری کو ہیئرنگ ہوتی ہے، اس ہیئرنگ سے پتہ چلے گا کہ لاہور ہائی کورٹ اپنا کیا ڈیسیجن دیتا ہے، اور پھر گورنر صاحب جو ہیں اگر تو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتے ہیں، ہائی کورٹ کہتی ہے، پھر چیف منسٹر کو لینا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کہتی کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ ان کو ضرورت نہیں ہے، تو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں، اور وفاقی حکومت کہتی ہے، مطلب گورنر صاحب ڈیفینیٹ ہے وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں سپریم کورٹ جاؤں گا اس سلسلے میں۔ تو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں میں آپ سے یہی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے سینیریو میں جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے، لیکن خان صاحب بھی 11 جنوری کو تک دیکھ رہے ہیں کہ 11 جنوری کو کیا فیصلہ آتا ہے، اور اس فیصلے کے بعد اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کہہ دیتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی، اور وہ گورنر کے جو لیٹر کو نل اینڈ وائڈ کر دیتا ہے، تو پھر کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک پہلے واپس ہو چکی ہے، تو پھر پرویز الہی صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا سوائے اسمبلیاں توڑنے کے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب اپنی بات کو کہاں تک منوا سکتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنی ہیں تو کیسے توڑنی ہے۔ خان صاحب یہ الٹیمیٹم دے چکے ہیں کہ اگر پرویز الہی صاحب اس بات سے مکرتے ہیں جی کہ میں اسمبلیاں نہیں توڑنے جا رہا، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے اراکین جو ہیں وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے، ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔ پھر پرویز الہی صاحب جو ہے ان کے پاس جب ڈیفینیٹ بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بالکل ایک کہہ لیجئے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہو جائیں گے، اور وہ ایک ہی جھٹکے میں جو ایوان ہے ایوان سے انہیں فوراً سے پہلے تحریک عدم اعتماد لا کے تو انہیں ہٹایا جا سکے گا، یا وہ خود ہی بیٹھ جائیں تو علیحدہ بات ہے۔ لیکن آنے والے 2-4 دن جو ہیں وہ بہت اہم ہے۔ 11 تاریخ اس سلسلے میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد ہے جی لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں کراچی میں، فیصلہ کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے
तमाम ये तकरीबन 5, 6, 7 माह से ये इलेक्शन 10 दिन 15 दिन 15 दिन करते हुए आगे जा रहे थे। अब 15 को उन्होंने फ़ैसला किया था, लेकिन एमक्यूएम चाह रही थी कि इलेक्शन थोड़े से अभी और डिले हो जाएँ। जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी, तो एमक्यूएम ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन इलेक्शन को थोड़ा डिले करें, हल्का बंदियों को दोबारा से करें, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त नहीं मानी और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो आगे नहीं किए। अब इसमें कराची में सूरत हाल बड़ी अजीब और गरीब है। कराची में इस वक्त जमात इस्लामी भी दावेदार है मेयरशिप के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, हमारा ग्राफ, लिहाजा मेयर जो है वो कराची का मेयर जो है वो हमारा होगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी कह रही नहीं जी, इस मरतबा मेयर जियाला होगा, और एमक्यूएम भी मुत्तहिद हो गई है और इस नज़र आ रहा है कि एमक्यूएम में टफ़ टाइम देने जा रही है। लेकिन देख लेते हैं कि ये ऊँट किस करवट बदलता है। लेकिन मेरा जो मानना है ख़वातीन और हज़रात कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो नहायत ज़रूरी हैं, लेकिन इस सिलसिले में हमारी पार्टियां जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अपना किरदार अदा नहीं करती और हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते। ख़वातीन और हज़रात, अगली खबर फूड क्राइसिस की है। इस वक्त पाकिस्तान में फूड क्राइसिस जो हैं वो बहुत टॉप पे है। महंगाई बहुत हो चुकी है, चिकन की प्राइसेस बहुत हो चुकी हैं, आटा जो है वो 160 170 तक चला गया। एक रोटी जो 10-12 रुपए की मिलती थी, पेशावर में वो रोटी 30 से 35 रुपए की हो गई है। अब ख़वातीन और हज़रात, हमें ये देखना है, इस बात का तयन करना है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है। अब हमारी थोड़ी सी एक अवाम जो है, इनमें इस बात का थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हमें यही नहीं पता कि महकमा खुराक इस वक्त इंडिपेंडेंट है। तमाम सूबों के महकमा खुराक इंडिपेंडेंट है। सिर्फ इस वक्त जो वफाक है वो सिर्फ इनको गंदम अगर प्रोवाइड करनी है, गंदम चाहिए तो बाहर से ख़रीद के देना चाहें, इंपोर्ट करना चाहें, तो उसके लिए वफाक इनकी मदद कर सकता है और जितनी इनको चाहिए दे सकता है। लेकिन इस वक्त मैं हैरान हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और ये मैं ढकी छुपी की बात नहीं करूँगा, इसमें इनकी हुकूमत का जो रवैया है वो मुजरमाना है। मुजरमाना इस तरह से है कि ये दोनों हुकूमतें इनकी हैं, लेकिन ये मसनूई महंगाई करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, तो ये सारे वफाकी हुकूमत के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महकमा खुराक जो है वो डायरेक्टली सूबों के अंडर होता है। सूबे इसको डील करते हैं। 18वीं तरमीम के बाद, 2009 के बाद, 10 के बाद सूबे अब तक इसको डील कर रहे हैं। तो ये इनका फूड क्राइसिस के ऊपर जो है वो स्टांस, मुझे लग रहा है कि ये जो कुर्सी की जंग है इसमें अवाम का नुकसान हो रहा है। और बाकी जो है वफाकी हुकूमत का किरदार भी नहायत शर्मनाक है। आप यूटिलिटी स्टोर्स पे चले जाएं, आपको वहाँ पे सरकारी आटा जो है वो नहीं मिल रहा। आप जब भी जाएं आपको आटा नहीं मिलेगा, और यही कहा जी सप्लाई बंद है, ऑर्डर नहीं मिल रहा, और ये एक मुजरमाना गफलत उनकी तरफ से भी है। और इन दोनों की जो धक्कम पेल है उसमें आवाम का नुकसान हो रहा है। और आखिरी बात, जिसे सोशल मतलब पॉलिटिकल इश्यूज़ में आखिरी बात जो है वो आर्मी चीफ का विज़िट है सऊदी अरेबिया का। आर्मी चीफ का विज़िट इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ पाकिस्तान, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जिस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा मंडला रहा है वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है, लेकिन वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, होप्सो के हम ना कर रहे हो। तो आर्मी चीफ का विज़िट जो है वो इसीलिए है यूएई का और सऊदी अरेबिया का कि वो पाकिस्तान को वहाँ से कोई जो फर्स्ट एड प्लान, मतलब मैं कहता हूँ फर्स्ट एड प्लान ही कहूँगा, हंगामी बुनियादों पर कोई कंपनसेशन प्लान जो है, या कह लीजिए कि जो इमदादी प्लान जो है वो पाकिस्तान को लेके देने के लिए गए हैं, और उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब भी होंगे। और अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो उसमें डेफिनेट बात है कि सऊदी अरब कुछ अरसा अपने जो उसके ज़र मुबादला के ज़खायर में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कुछ देर बढ़ा दे, या कुछ अरसे के लिए तेल उधार दे दे, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स करके जो है वो थोड़ा सा
پرولونگ کرنے کی کوشش کیا جائے گا اس کو اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے. اس کے بعد خواتین و حضرات، ہمارا آج کا لاسٹ ایشو، جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ سوشل ایشوز کو بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو اس میں سب سے پہلا مطلب ایک ایشو ہے، وہ ہے لوگ کیا کہیں گے. خواتین و حضرات، ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں، خصوصاً ہماری خواتین سوچتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، لیکن ہمارا کام رکنا جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہے. خواتین و حضرات، آپ کوئی بھی ڈیسیجن لیں تو اس ڈیسیجن میں ایک چیز کو مائنس کر دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ اپنا سوشل ایشو لیں، آپ اپنا اکنامیکل ایشو لیں، اپنی اکانومی سوشل جو بھی ہو، آپ اس کے اوپر یہ سوچیں کہ آپ کے لیے بینیفٹ جو ہے بینیفیشل کیا ہے، آپ کو کس میں فائدہ ہے. میری کچھ بہنیں اس ڈر سے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتی یا کام نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے محلے والے کیا کہیں گے، لیکن جب ایک عورت بیوہ ہے، اب اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، تو اس کو تو باہر نکلنا پڑے گا، اس کو تو کام کرنا پڑے گا. اگر وہ کام کرے گی تو اپنے بچوں کو پالے گی. تو اس صورتحال میں اگر وہ یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کسی کو بھی کھانا نہیں دیتے. آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ باہر کوئی بھی محنت کرنے جا رہے ہیں، اور محنت کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ لوگ کہتے رہتے ہیں، آپ کی مدد کوئی نہیں کرتا. آپ سیونگ کرتے ہیں، سیونگ کے لیے آپ اگر کوئی پلان لینے جا رہے ہیں، تو اب اس پلان کو بھی آپ اگر نہیں کرتے، مکمل نہیں کرتے، تو پھر جو ہے یہ بھی اس میں آتا ہے کہ لوگ تو کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. تو آپ اپنے ڈیسیجنز خود لیں اور اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے کریں. اللہ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آخر میں درود و سلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر اور صالحین پر. اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے آپ پر، آپ کے گھر والوں پر، اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.